دوسرا کویشچن یہ ہے کہ کیا حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ یا کوئی اور ولی طوفان روک سکتے ہیں؟ دیکھیں، طوفان کو روکنا، مصیبتیں آنا یا ان کو ٹالنا حقیقت میں اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ان چیزوں کا تعلق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بے شمار مقامات پہ اپنی قدرت کے بارے میں آیات بینات میں یہ واضح فرمایا ہے کہ یہ کام حقیقت میں اللہ رب العالمین کے ہیں۔ تو جہاں تک یہ پیچھے کر کے بہت وائرل تھی وہ ویڈیو، لوگ کہہ رہے تھے کہ عبداللہ شاہ غازی ہیں تو طوفان نہیں آئے گا۔ ان کی نیت اور ان کا عقیدہ یہ تھا جو میں سمجھا اسے کہ ان کی برکت سے کراچی میں طوفان نہیں آئے گا، ان کا یہ عقیدہ تھا۔ اب جہاں تک اس عقیدے کی بات ہے کہ کسی انسان کے وجود کی برکت سے یا کسی شے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ٹل جائے، کیا ایسے ہو سکتا ہے؟ تو جی ایسے ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم میں تابوت سکینہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فرمایا تابوت سکینہ جس میں انبیاء کرام کے تبرکات اور تورات کی تختیاں تھیں، تابوت سکینہ کے بارے میں تفاسیر میں آتا ہے کہ اس کی برکت سے جنگیں وہ فتح ہو جایا کرتی۔ جب یہود کے پاس تھا تو وہ جنگوں میں فتح حاصل کر لیتے تھے اس تابوت کی برکت سے۔ اب تابوت میں کیا تھا؟ اللہ کے نبی کا امامہ، اللہ کے نبی کے جوڑے، اللہ کے نبی کا عصا اور تورات کی کچھ تختیاں، یعنی یہ برکت والی چیزیں تھی۔ اور دوسری اس کی دلیل حدیث پاک سے صحیح حدیث ہمیں ملتی ہے۔ 15 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے مختلف الفاظ اور طرق سے اس حدیث کو بیان کیا۔ بالکل صحیح حدیث ہے، مستدرک امام حاکم میں بھی ہے، مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا شام کے علاقے میں ابدال ہوتے، یعنی ابدال ان کا ذکر نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور ان کی ڈیفینیشن اس کے اوپر ویسے لیکچر ہے ہمارا پورا ایک، اس کی ڈیٹیل وہ تمام حدیث اجمالاً میں نے اس میں بیان کی۔ وہاں پہ آگے حدیث میں الفاظ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان ابدالوں کی ان کے وسیلے سے، یعنی ان کی ذوات کی برکت سے اللہ تعالیٰ جہاں پہ وہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اہل علاقہ کو بارش عطا فرماتا ہے اور ان سے عذاب کو دور فرماتا ہے اور دشمن کے خلاف ان کی مدد فرماتا ہے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ تعلیم ارشاد فرمائی، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ عذاب کو، طوفان کو، دشمن کے وار کو روکتا ہے، ان کے وجود کی برکت سے، اور اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے ہی کام فرماتا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ حسن ظن رکھے اللہ کی بارگاہ میں یہ فلاں اللہ کے نیک بندے کی برکت سے یہاں پر رحمت ہوگی اور یہاں عذاب نہیں آئے گا، تو یہ اس کا یہ عقیدہ رکھنا جائز ہے، یہ اس کا عقیدہ کو شرکیہ نہیں ہوتا۔ مگر نہ آپ کہیں کہ اگر اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے کوئی دیکھتا ہے کہ اللہ طوفان بھیج رہا ہے لیکن رب کا ولی اور ٹکر لے کے روک دے گا، تو یہ عقیدہ بالکل کفریہ ہے، ایسا کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آگے کوئی چیز نہیں ہوتی، اور نہ ہی اولیاء اللہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے آگے نعوذ باللہ ٹکر لیں، ایسا کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں۔ یہ حسن ظن ہوتا ہے کہ اللہ ان کی برکت سے رحمت فرمائے گا، یہ بات تو کیا ہے۔ ہاں، اس کے اندر ایک اور حدیث پاک ہے، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ صحابی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ جو ہیں ان پر اللہ رب العالمین کی ناراضگی مسلط ہو جائے گی۔ اس حدیث پاک کا مفہوم ہے، وہ اچانک میرے ذہن میں آ گئی۔ تو آپ کی ایک زوجہ رضی اللہ عنہا انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا لوگ ہلاک ہو جائیں گے حالانکہ ان میں نیک لوگ بھی ہوں گے؟ یہ غالباً صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، علاقہ سر الخبث، جب خبیث بندوں کی کثرت ہو جائے گی، برے بندے زیادہ ہو جائیں گے، بس پھر ان کی غلبے سے اور وہاں پر عذاب آ جائے گا۔ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ نہ ہو ہمارے اعمال سارے برے ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی والے، ناراضگی والے، اور اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے والے ہوں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہو بس فلاں حضرت صاحب کی برکت سے میں کچھ نہیں ہوتا، ہم جو مرضی برے کام کرتے ہیں، ایسا نہیں۔